جب آپ بڑے کلسٹر کو انفلوئنس کرنا شروع کرتے ہیں. اس کو پالیٹکس کہتے ہیں. آپ کی بات میں وزن ہوگا. آپ خود سوچیں, زبیدہ آپا انفلوئنس کر رہی ہے بیٹھ کے, اور شان انفلوئنس نہیں کر رہی, جو آپ کا نام ہے نا چاند, محمد چاند, کیا نام آپ کا؟ محمد ذیشان. محمد ذیشان, آپ کا انفلوئنس سرکل کدھر ہے؟ چھوٹی سی ایک لڑکی یوٹیوب پہ ڈانس کر رہی ہے اور وہ اپنے کامنٹس میں پھر اوپینین بھی دینا شروع کر دیتی ہے. فلم ایکٹر بیٹھ کے دین اور کیا نام اس کا پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ انفلوئنس کریٹ ہو گیا. آئی نیڈ ایجوکیٹڈ لاٹ لائک یو گائز اینڈ گرلز ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ سینس, اینڈ آل آف اے سڈن یو ول فائنڈ آؤٹ کہ پیپل آر لسننگ اینڈ دین پیپل آر ایکچولی ڈوئنگ وٹ یو ٹیلنگ دیم ٹو ڈو. ورلڈ ویو بیٹا صرف ایسے کلیئر ہوگا جب آپ کا ورلڈ ویو سینسیبل لیول پہ ڈیفائن ہو جائے گا. آپ اس کی سینس کو لے مین ڈیفینیشن میں لوگوں کو دینا شروع کریں گے. میں کوالیفائڈ نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس اسٹڈی نہیں ہے ڈاکٹر اسرار کی. یہ واحد ایک نام ہے, سم ہاؤ اللہ کی طرف سے میں ڈاکٹر اسرار کو اسٹڈی نہیں کر سکا ہوں. مولانا مودودی کے اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں اسلام کو انفلوئنس کرتے ہیں, پوری دنیا میں. اوکے, تو ان کے ماڈل میں یہ غلطی تھی میرے خیال سے, میری ناقص رائے میں, کہ وہ اگر ڈیموکریسی کو ریکگنائز نہ کرتے تو زیادہ بڑی چینج لے کے آتے. انہوں نے ڈیموکریسی ریکگنائز کر لی ایٹ دا ٹائم وین مورالٹی واز ایٹ اٹس لوئسٹ لو. اب تو اور بھی نیچے چلی گئی ہے. تو اس وقت جماعت اسلامی کو یہ نوشن مل گیا ہوا ہے, ان کے بزرگان کو بھی, کہ چونکہ مولانا مودودی نے کہہ دیا تھا, دیٹس اپیل ٹو اتھارٹی, فیلسی ہے. مولانا مودودی نے اگر ڈیموکریسی کو ریکگنائز کیا, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ان اٹ سیلف ٹھیک ہو گئی. ڈیموکریسی از این انسٹرومنٹ جس کی ٹائمنگ سمجھنا بہت ضروری ہے. میں ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہوں, اس ٹائم کے اوپر ڈیموکریسی کے خلاف, جب سارے کے سارے 2 نمبر اکٹھے ہو گئے اور آپ کا چلو کنسنسس لے لو, تو 2 نمبر میں تو 2 نمبر کا کنسنسس ہی دینا ہے نا. سو that's the only tactical mistake that I think. Otherwise philosophy میں مولانا مودودی کو میں superior ہی سمجھتا ہوں. جی آپ مجھے نظر نہیں آئیں گے بولنے. کس کو؟ بیٹا میں آپ کو یہ پاکستان میں نا بدعت اگلے کچھ 200-300 سال تک نہیں رکنے والی. ٹھیک ہے, پاکستان کا قومی کھیل یہ ہے کہ برکات اور تعویذات اور جادو کا ایک اسلام ہے, طلسماتی مسٹیسزم, آئرینین انفلوئنس بہت زیادہ ہے اس کا. اور میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو, آپ کی جنریشن کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. آپ کی جنریشن کو ریسیٹ بٹن دبانے کی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی اس وقت ہم پسپا کیوں ہوئے ہیں. ہم بدعت کی وجہ سے پسپا نہیں ہوئے ہوئے, بہت ہی گندی چیز ہے بدعت, جہنم میں لے کے جائے گی, کسی شک میں مت رہیے گا. مگر اس وقت آپ نے واپس وہ تھرون پکڑنا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا گیا ہے, وہ انٹلیکچوئل سپیریورٹی کا ہے. آپ وہ پکڑیں. خیر ہے امی ابو اگر گھر میں دیا بھی جلا رہے ہیں تو اوکے, آئی نو خیر نہیں ہے, بٹ دیٹس ناٹ یور برننگ ایشو. یہ جو فرقہ بریلوی دیوبندی شیعہ سنی, دس از اے اسمالر میٹر رائٹ ناؤ. اس وقت گھر کوئی چھین کے بھاگ رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں میرا فرنیچر اس کے پاس, میری کرسی اس کے پاس ہے, میز میری کلر کا ہونا چاہیے تھا. اسمالر ایشو, ویری ریئل ایشو, کسی شک میں مت رہیے. مگر یو گائز شوڈ ناٹ بی ورڈ اباؤٹ اٹ, اگنور دیز, گو ٹو اٹ. آپ کا ٹائم وہ ضائع کریں گے. آپ نے نوٹس نہیں کیا پچھلی 2 نسلیں صرف فرقے میں ٹائم ضائع کر گئی. یہ پروو کر رہے ہیں کہ بریلوی ٹھیک ہے نہیں تو دیوبندی ٹھیک ہے. آپ دونوں ہی ٹھیک ہیں بھائی ہماری طرف سے. اس وقت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کچھ سال پہلے نا, کافی سال پہلے اسلام آباد میں کوئی افواہ چل رہی تھی کہ چاند کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے. 10ویں محرم ٹی وی پہ چل رہا ہے, لڑکے بات کرے لڑکیاں بات کرے. اینڈ آئی لک ایٹ دا مون, کیا دیکھے. تو کوئی بھی جو دیکھنا چاہتا ہے نا اس کو آپٹیکل, جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو نظر آتا ہے ایبسٹریکٹ سا پیٹرن تو ہے نا چاند کے اوپر. سو لائک ہاں صحیح لکھا ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں. اب کیا کریں اسٹوڈنٹ سے بائی دا وے آپ ہی کے ساتھ یونیورسٹی ہے ادھر کی ایزی روڈ پہ. سو آپ کیا کریں گے؟ کہتے سر سنیوں کو بتاتے ہیں نا کہ شیعہ ٹھیک ہے. سنے بہت ضروری بات ہے. یہ ہوتے ہیں ناکارہ ماں باپ کے فلسفے کے ناکارہ بچے کہ تمہیں اتنا بڑا چاند نظر آ رہا ہے جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. دنیا کو نظر آتا نا چاند, اور تمہیں یہاں پہ سنی نظر آئے ہیں. تم جا کے یہودیوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ یہ دیکھو یا حسین لکھا ہے؟ تم نے سنی کو پکڑ لیا کہ شیعہ ٹھیک ہے. چھوٹا اپرچر دیکھا کنویں کی سوچ کیسے نظر آتا ہے. آپ کو غلط گیموں میں ڈالا ہے یہ تمام 2 نمبر مولویوں نے کہ ہمارے فرقے میں آ جاؤ. فرقہ کہنا ہم سب فرقوں میں آ گئے. چل 12 ربیع الاول میں نہ لوں گا, میں میلاد بھی کروں گا, کنڈے بھی کروں گا, محرم میں ماتم بھی کر لوں گا. پہلے یہ بتاؤ یہودی کی سپیریورٹی کو میں پسپا کیسے کروں, میں اوپر کیسے جاؤں؟ لیٹس کمبائن فورسز اینڈ فائٹ دا ریئل فائٹ. یہ کیا 2 نمبر کے اندر, جیسے وہ انڈین فلم نہیں تھی 3 گھنٹے کے لیے سلمان خان دیکھنا پڑتا ہے, اسی لیے ہمیں وہ 4 گھنٹے کے لیے عمران خان دیکھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے؟ غلط گیم میں ڈال دیا ہمیں. جی چلو اسلام میں نہیں پاکستان میں. تو ابو لہب کی جو بیوی تھی, ابو لہب کی بیوی, تبت یدا ابی لہب و تب, یاد ہے ابو لہب کے 18 بچے تھے. ابو لہب کی بیوی کے گردن میں رسی ہو گیا اور پیر میں جنت ہوگی. مائی کوشچن از کہ ہر ماں کے پیر تلے جنت ہوتی ہے, تو پھر ابو لہب کی بیوی کے پیر بھی تلے جنت ڈالیں نا. سوچیں سے, یہ صرف وہ والی ماں کے پیر تلے جنت ہے جو اللہ کے اصولوں میں بچے کو بالغ کرے گی. یہ پاکستانی اصولوں کے اوپر بالغ کر کے جو 2 نمبری پھیلائی ہے نا ماں نے, ان کے پیروں تلے جنت نہیں ہے. یہ وہ مائیں ہیں پاکستان کی اور وہ باپ ہیں جو اللہ کے اصول توڑتے ہوئے کہتے ہیں مینو ایک کڑی دی شکل نہیں پسند آئی طلاق دینو. ماں باپ کے حقوق ضروری ہوتے ہیں. سوچیں سے, اور لڑکے طلاق دے رہے ہیں کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حضرت اسماعیل کو, یہ ریفرنس دے رہے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, اور حضرت اسماعیل نے طلاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی رسول اپنے بیٹے کو, نبی کو ایک چارٹر بتایا ہوا ہے کہ تیرے کچھ پیڈسٹل کے اوپر کچھ اور معاملات ہیں. اگر آپ کے ابو ابراہیم علیہ السلام ہے تو آپ بھی دیتے ابو کے کہنے پہ طلاق. آپ کے ابو تو نہیں ہے نا ابراہیم علیہ السلام, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک کانوٹیشن زبردستی اڈاپٹ کی جا رہی ہے. پاکستانی ماں یا انڈین ماں یا امریکن ماں کے پیر تلے جنت نہیں ہے, مسلمان ماں کے پیروں تلے جنت ہے, جو کہ اس نہج کے اوپر نبی علیہ السلام نے کہا جس نے 1 بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کیا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اس ماں کے پیروں تلے جنت ہے. حدیث خود بتا رہی ہے کیسی ماں کے پیروں تلے جنت ہے. رکیں میں ایک جاتی کر رہا ہوں, آپ کو کوشچن نہیں پورا ہونے دیا. کوشچن پہ پہلے تو اس حدیث کو نا پوری طرح سمجھیں جو آپ نے دوسری حدیث سنائی. پہلے مجھے بتائیں کہ کس کانٹیکس میں حدیث ہے, کیونکہ جہاں پہ پیس نہیں ہے وہ جگہ چھوڑ دو. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے امی ابو کہاں سے فٹ کر دیے. تو یہ تو حدیث کوئی نہیں ہے کہ ماں باپ کی لڑائی ہوئی تو گھر چھوڑ دو, وہی ٹاکسیسٹی ہے تو گھر چھوڑ دو. یہ حدیث تو ایسی تو کوئی حدیث نہیں. تو اس حدیث کے کانٹیکٹ سمجھائیں نا مجھے. اب میں آپ کے پاس آتا ہوں. اسٹے ود می آن دس کوسچن. اوکے, آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. جی کوسچن پوچھ رہے تھے آپ.
मे बी 2 months. क्या नाम है आपका? Now, फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने ठीक लिया था, उन्होंने यूथ एक्टिवेट कर दिया। आप वो सीन देखें जब खुमैनी ऐसे करके खड़ा हुआ है अपने पार्लियामेंट हाउस के सामने छत पे, देखा है आपने वो सीन? मैंने भी तो वीडियो भी देखे ना, मैं तो नहीं था, आप भी देखे। और स्टूडेंट्स आपकी एज के एक दूसरे के घुटने पकड़ के रेंगते हुए उसको सबमिशन के करेंगे, तेरे और तेरी लीडरशिप के ऊपर हमें इतना एतबार। आप देखें वो लाखों नहीं, कई लाख स्टूडेंट्स खमीनी को बैत दे रहे हैं कि भाई वी बिलीव इन यू। ही मेड whatever you asked me ना कि मौदूदी साहब ने कि मॉडल में मसला क्या था, he made that tactical mistake. Maintenance of Khilafah is way more important than advent of Khilafah. ओके और वो आपकी एज के बच्चों से होती है, फिर मैंने आपको बच्चे कह दिए, सॉरी, आपकी एज के जवानों से होती है। ओके, मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के लिए आपको नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट तीनों चाहिए, वरना मेंटेन नहीं कर सकते। वही 100 साल का सैंपल पकड़े ना आप, आगे कौन से नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट्स दिए, वो अगर मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो वो क्या है? ही मेड द क्लासिकल मिस्टेक ऑफ अंडरमाइनिंग द ग्लोबल कल्चर। जो ग्लोबल कल्चर है वो ईरानियन रेवोल्यूशनाइज्ड कल्चर को खा गया। सिंपल, अलेक्जेंडर ने क्या किया था? एम्फी थिएटर जेरूसलम को दिया था। उसके बाद रैबिनिक कल्चर, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्चर रैबिनिक, आज भी जिंदा है वो उस वक्त अपने आप को मेंटेन नहीं कर सका। रैबिनिक कल्चर प्रख से उड़ गए, सारे के सारे उनके जो बच्चे थे वो कंफ्यूज हो गए और कूल बनने की कोशिश करने लगे। समझ रहे? पीटीआई में चले गए सारे। जी, आपको क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, आपसे मैं लेता हूं। बेटा इस वक्त जो भी शोभा आप पकड़ लेंगे ना, इस्लाम का जो भी शोभा, तो आपने सहाबी का रोल अदा किया। इस्लाम इतना जीरो किया मेरे अम्मी अब्बू और दादा दादी ने। आपने अगर पकड़ लिया ना, तो सहाबा ने क्या किया था? सहाबा ने जीरो से इस्लाम को एस्टेब्लिश किया था। इस्लाम तो नहीं था उससे पहले, तो अभी भी इस्लाम तो नहीं है ना। ये जो कहानियां में सुनाई गई है इस्लाम के नाम पे, इस्लाम तो नहीं है। इसलिए तो इतने रिपल्सिव है हम, ना हम इस्लाम में है ना हम यूरोप में है। एथिस्ट को नहीं देखें, एथिस्ट इज अ डिजीज ऑफ साइकोलॉजी। एथिज्म इज नॉट अ डिजीज ऑफ थियोलॉजी। उनकी नफ्सियात में मसला है। जो बंदा ये मानता हो कि अचानक पहला एटम ऐसे करके बन गया था, इतने तो पाकिस्तान की आंटियां खाला भी नहीं मानती जादू पे, जितना एथिज्म और डॉकिंस मानता है। अचानक क्या हुआ? कुछ भी नहीं था और ऐसे करके आइटम आ गया। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिजीज है वो बेचारे, उनको छोड़े। जी, वैसे भी एथिज्म इज नॉट द बिगर प्रॉब्लम ना। The bigger problem is lack of the political establishment of the Islamic rules. That's the bigger problem. अगर अल्लाह का निजाम हो रहा हो, आपको मैं सच सच बता रहा हूं, पिछली नस्लें चोरों की थी, मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं पार्लियामेंट हाउस में ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए। ये शरीयत से, इस्लाम से, इस्लाम के हिकमा को छोड़ के ना जान के शरीयत से डराते। इनको हिकमा समझ ही नहीं आई थी। द होल आंसर्स ऑफ द यूनिवर्स जो कि कुरान दे रहा है वो इन्होंने खोलने नहीं थे, और इन्होंने शरीयत इनको ज्यादा पीछे से आती सनत से चली भी आ रही थी। तो इनको पता क्या डर था कि शरीयत आएगी तो मुझे तो कोड़े पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये तमाम अंकल्स को पढ़ने भी चाहिए कोड़े। कोई मैंने तो आज अंकल नहीं देखा जिससे कोई औरत महफूज हो, तो कोड़े तो पढ़ेंगे उसको। सही कहते, आधे से ज्यादा अंकलों के तो हाथ भी नहीं होंगे, हाथ चोर के करते हैं ना। वो लेक्चर कैसे देगा आपको आगे? सोचे। तो ये लोग जान के फिर इस्लाम से आपको डराते हैं। इस्लाम में तो कोड़े पड़ते। तालिबान देखो लड़कियों को कोड़े मार रहे हैं। भाई लड़की चोरी करेगी तो क्या कम सजा देनी चाहिए? लड़का चोरी करेगा, लड़की चोरी करेगी, ये कितनी सजा है? इंसाफ यही कहता है। मेरे बच्चे को कोई आगे हरास करे, वो लड़का हो या लड़की, उससे क्या फर्क पड़ता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड। नबी इस्लाम की वो हदीस सबको पता है कि फातिमा भी इधर होती तो सजा वही होगी थी, मगर नीचे तालिबान की वीडियो लगाई जाती है डराने के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ देयर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये। जरूर के बात पूरी करने दें। अगर खुदा की कसम आप लड़कियों को बता रहा हूं, जिस दिन इस्लाम का निजाम आ गया, सबसे पहले खुशी की लहर आप में दौड़नी।
آپ اسلام آباد کی روڈ پہ چلیں گی کوئی آپ کو گھورے گا نہیں. روڈ کراس کریں گی تو کوئی آپ کو اس لیے ہیلپ نہیں کرے گا کہ اس نے آپ کو کوئی لفٹ کرانی ہے, لائن کرانی ہے. آپ اس کو پتا ہوگا اس میں کوڑا پڑے گا اگر لڑکی نے شکایت کر دی کہ جس مرضی بلڈنگ میں انٹر ہوں گی لوگ آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہوں گے. بس یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ہمیں وہ عیاشیاں چاہیے مردوں کو, اس لیے ہم خود اس سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ بنتے ہیں, ورنہ ہم کبھی بھی نہ بنتے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ وقت آ جائے گا, دیکھو گے تم, وہ حدیثہ کے ٹائم پہ آئے گا کہ یمن سے حضرموت تک ایک لڑکی چلے گی اپنا پورا سامان لے کے, اکیلی ہوگی اور دنیا میں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈر لگے گا اس کو, کیونکہ لوگ اس کو سیکیور کرنے کے لیے آ رہے ہیں رادر دین پکڑنے کے لیے. اور لڑکیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں جو بات کر رہا ہوں. پورے اسلام آباد کی مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ آپ پہ رہتی ہے ہر وقت. ایک غلطی کریں گی 100 سزائیں, بندہ 100 غلطیاں کرے گا 1 سزا. So don't tell me, I have daughters, I have sisters, I have every right to know, every bits of information to know کہ ایک عورت کی ٹرامیٹک سائیکالوجی پاکستان میں کیا ہے. تو آپ سے بہتر پرپوننٹ میں کوئی بھی نہیں تھا کہ سر سب سے پہلے تو وہ اصول لے کے آنا جس میں عورت سیکیور ہے, بعد میں دیکھیں گے پولیٹیکل ایکٹیویزم کیا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا امی ابو فتح کریں, آپ لڑکیاں تو پہلے, آپ کو تو یہ ٹائم میں آ گئے. اور میں صحیح بتاؤں, وہ طاقت چاہیے آپ سے جب آپ کے میاں نے دوسری شادی کرنی ہوگی. وہ جو طاقت آتی ہے نا, وہ طاقت چاہیے اس وقت. وہاں پہ آ کے عورت ذات کی طاقت آ جاتی ہے. جب اسلام کی باری آتی ہے میں تو بونگی سی ایک چیز ہوں سر, ایسے نہیں چلے گا میرا آگے. جی جی اللہ سے بیٹا مر جائیں گے, زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے, مر جانا. آپ سے چھوٹی عمر کے بچے نہیں مرے دنیا میں. اللہ مارتا صرف اللہ ہے, یہ پتا ہے نا. اس لیے اللہ نے کہا تھا, اللہ نے آپ کو سمجھ رہے تھے فیشن کے طور پہ توکل کی آیتیں نہیں ہے. اللہ نے آپ کی اسی کریج کی سائیکالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے توکل کی آیتیں دی ہے کہ کوئی تجھے قتل نہیں کر سکے گا, ٹینشن نہ لے. بھرے ہوئے ہیں قبرستان پلان بنانے والوں کے. پلان بناتے تھے 50 سال پہلے, پیسے بنا لوں, پہلے بیوی فتح کر لوں, پہلے شادیاں کر لوں, پڑے ہوئے قبروں میں بیٹھے. توکل والے بھی مریں گے اور غیر توکل والے بھی. مرنا سب نے, مگر مارنا کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے اس لیے کہا تھا کہ بیٹا کریج اینڈ توکل سیم تھنگ. ہمیں توکل کی ڈیفینیشن ہی نہیں دی گئی, ہمیں دی بھی گئی تو آئسولیشن میں دی گئی. بیمار وہ شخص ہو جائے گا, آپ سب ہو جائیں گے, میں بھی ہوا, کہ جب میرے سامنے برائی ہو رہی ہوگی میں کچھ نہیں کر سکوں گا. کیوں نہیں کر سکوں گا؟ کہ میری نہ جان چلی جائے نا. مگر مجھے وہی توکل والا مسلمان کیوں چاہیے ہوگا جب میری بہن کسی مسئلے میں ہوگی اور میں گھر پہ نہیں ہوں گا. میں کیوں محلے والوں سے اعتراض کروں گا کہ کیوں نہیں آئے تھے بچانے اس کو؟ وہ بھی کہے گا سر آپ بھی نہیں جائے, ہم بھی نہیں گئے. آپ بھی میری بہن کو نہیں بچائیں گے, میں نے بھی آپ کی بہن کو نہیں بچانا. اندر کی آواز میں اسلام سب کو آتا ہے. جی بیٹا آخری میں